السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ سے 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شاعر ملا، آپ نے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ جب 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے۔ یہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مصداق بنوں۔ حج کے دنوں سے قبل روانگی اختیار فرمائی۔ اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے۔ راستہ میں حر بن یزید تمیمی ملا۔ اسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں جہاں ملے اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حر نے کہا، حسین علیہ السلام ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے، وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام علی مقام نے اہل قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمرو بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان تک پہنچے، اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی۔ یکم محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، بس یہیں خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں امام علی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقا دو جہاں کی جسمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا، آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسے شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو، یہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی، اس لیے امام علی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہی سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا۔ ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمرو بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔
کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمرو بن سعد امام حسین کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذی الجوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمرو بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقابلہ کرے تفصیحاً اگر متصل ہو تو اسے معزل کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر ذی الجوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمرو بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکروں کا بھیجا وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور حسین علیہ السلام کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔